رات کے دوسرے پہر جب پوری کالونی میں سب سو چکے ہیں اور اس گھر میں سب کے باسی بھی، تب اس گھر کے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے، لیکن کمبل کے نیچے سے جھلکتی ہلکی سی روشنی کسی کے اب تک جاگنے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ کر دیا نا تمہارا کام، اب سو جاؤ، زیادہ رات ہو گئی ہے۔ اس نے آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ یہ ٹائپ کیا، اف، یہ دیکھنے کے بعد کس ظالم کو نیند آئے گی؟ تھوڑا اور دیکھ لوں پھر بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے جواب لمحوں میں آیا تھا۔ وہ بنا بلش ہوئے، بنا کوئی شرمندگی لیے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بس بس ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور اپنا نائٹ گون اٹھایا تھا۔ اسی وقت اس کے میسنجر پہ اس کے فرینڈ میں سے کسی کا میسج آیا تھا۔ وہ میسج نوٹیفیکیشن پڑھ کر اس نے وہ میسج کھولا تو ایک فوٹو تھی۔ وہ فوٹو ایسی کہ وہ پہلے پہلگام کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ پھر غصے سے میسج ٹائپ کیا، مسلمان ہی ہو نا؟ اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ پاک شر سے بچائے تم لوگوں سے، ہر نیک لڑکے اور لڑکی کو، آمین۔ غصے سے بھیجتے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہوئے اپنا کیا بھول چکی تھی۔ اس نے میسج بھیج کر تیشتے کپکپاتے اس کو بلاک کر دیا۔ محبت کے لیے سب جائز اور انسان جو اپنے لیے سب حلال سمجھتا اور ہر دوسرے کے لیے حرام، لیکن کوئی ہے جو اس وقت بھی اسے دیکھ رہا تھا، اس کی منافقت کو۔ سب 4 بجے زبیدہ اس کے کمرے کی طرف آئی اور دروازے پہ دستک دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسری تیسری دستک دینے سے پہلے ہی اندر سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی۔ زبیدہ نے مسکرا کر ہلکا سا دروازہ پیش کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر بیڈ پر کمبل بکھرا ہوا تھا اور اس پہ دو اوندھا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے عادتاً فون اٹھا کر سیدھا کر دیا، سائڈ پہ ٹیبل پر رکھنا چاہا تو اسکرین دیکھ کر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ ایسی واہیات تصویر انہوں نے بھیجنے والوں کو گالیاں دی، مگر اپنی بیٹی کا جواب پڑھ کے انہیں اپنی تربیت پر فخر ہوا تھا اور وہ محبت پاش نظروں سے باتھ روم کے دروازے کو گھورا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جتنی دیر میں انہوں نے کمبل سمیٹا وہ باہر آئی تھی۔ کیا ہوا مما؟ اس نے چور نظروں سے موبائل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ تو جان بوجھ کر موبائل میں وہ چیٹ نکال کر جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تھی تاکہ اس کی ماں کو دھوکہ ہو کہ ان کی بیٹی نے ایک گھٹیا انسان کو کتنا اچھا جواب دیا تھا۔ کچھ نہیں میری بیٹی، میں سوچ رہی تھی رامیز کتنا خوش قسمت ہے جس کو میری بیٹی جیسی ہمسفر ملے گی۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھ کر کہا۔ کتنا نور تھا اس کی بیٹی کے چہرے پہ، مگر کاش وہ جان جاتی پوری رات ایک نامحرم سے محرم بننے کی امید کے دھوکے میں کیا کیا ہوتا تھا۔ انسان کتنا نادان ہے نا۔ رمیز رکو، میں ابھی آئی، شمائلہ نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ رمیز نے مڑ کر اسے دیکھا اور ناگواری سے ماتھے پر بل آئے۔ وہ نیلی چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ پاؤں کی پشت اور چہرے کی آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رمیز نے تلخ لہجے میں اس کے حلیے پر چوٹ کی تھی۔ وہ گڑبڑائی، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا، میں تمہیں اس حلیے میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ برقع کہاں ہے تمہارا؟ رمیز سب تو کور ہے تو ہے۔ اس نے خود کو دیکھا۔ اسے تم کور کرنا کہتی ہو؟ اتنے چست لباس اور چادر میں ایک ہوا کا جھونکا آیا نا تو چادر اڑ جائے گا، اور میں اتنا بےغیرت مرد کہ میں تمہیں چادر کے ساتھ لے کے پھروں؟ اتنے تیز لہجے میں حقارت سے کہا۔ اے انسان، تیری منافقت، جس کی فوٹو گیلری فحش تصاویر اور ویڈیو سے بھری رہتی تھی، اس کو بھی اب مردوں کی غیرت پہ بات کرنا یاد آ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مردوں کا یہ دوگلا رویہ، تلخ پوشیدہ حقیقت۔ کیا ہو گیا رمیز؟ شمع نے تیز لہجے میں ٹوکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنے گھر کی عزت کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ کبھی کبھی ان کو اس کے اتنی پرواہ کرنے پر پیار آتا تھا کہ وہ عزت کے معاملے میں کتنا حساس تھا۔ اسی وقت ثناحب اور زبیدہ اندر آئے تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ثناحب اس کو بالکل نظر انداز کرتی سیدھی شمائل کی جانب آئی تھی اور بدتمیز انداز میں پورا سلام کیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ امی، میں برقعے کے بنا اس کو لے کر نہیں جاؤں گا، رمیز نے کہا تھا اور وہاں سے نکل گیا۔ البتہ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ پی گئی۔ شمع نے اس کو سمجھایا، بلکہ گھٹی میں گھونٹ کر پلایا ہوا تھا کہ یہ رمیز کی تنگ نظری نہیں بلکہ دور اندیشی تھی، کیونکہ معاشرے کے مرد آج کل بہت گھاک شکاری تھے۔
اور رمیز ان کی نظروں سے آشنا۔ اگر وہ کوئی روک ٹوک رکھتا بھی تھا تو شمع اور شمائلہ کو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس عمر میں مرد تو لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اب بھی احساس تھا رمیز کی شمائلہ کو نہ لے کے جانے پر۔ پردے کی بات ہو رہی تھی، شمائلہ کہہ رہی تھی اس کا پردہ ہی تھا اور برقع گندا ہو گیا تھا، مگر مردوں کی نظریں بھی نیچی ہونی چاہیے، کیونکہ مردوں کو بھی نظر ریچی رکھنے کا حکم ہے۔ صناحب نے نظریں جھکا کر کہنا شروع کیا، معذرت کے ساتھ میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہی، مگر آج کل کچھ مردوں نے عورتوں سے مطلب کی بات یاد کی ہوئی ہے۔ مرد کہتے ہیں جب پردے کا حکم آیا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کی بہترین مردوں سے پردہ کیا، اور خواتین کہتی ہیں کہ قرآن میں مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم پہلے اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم بعد میں۔ حقیقت میں نہ مرد نظریں جھکانے پر راضی، نہ عورتیں پردہ کرنے پر راضی۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سا حکم کب آیا؟ مگر سچ یہ ہے کہ مردوں کو نظر جھکانے کا حکم اور عورتوں کو پردے کا حکم ہے، تو اس پر بحث کیا کرنی؟ بس اپنا قبلہ درست کرے اور وہی کرے جو میرے اللہ کا حکم ہے، صناحب نے کہا تھا، اور وہاں اس کے علاوہ موجود تینوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ شمع تو اس کی باتوں پر خوشی سے نہال ہی ہو گئی تھی اور دل ہی دل میں رمیز کی نصیب پر فخر کیا۔ شمائلہ البتہ قائل ہو گئی تھی، اور زبیدہ تو تھی ہی صناحب کی ماں، وہ تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھی، اتنی کہ ایسی نیک سیرت بیٹی ملنے پر۔ بھابھی، آپ نے صناحب کی بہت اچھی پرورش کی ہے، میرا رمیز تو خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں صناحب کا ساتھ لکھا گیا۔ شمع کی آنکھوں میں خوشی سے نمی آ گئی۔ برقعے میں موجود صناحب زور سے مسکرائی۔ اکثر لوگوں کے بھید رات جانتی ہے، اور اللہ پاک کے بعد صناحب کو رات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جب دونوں پر شیطان سوار ہوتا اور دور ہوتے ہوئے بھی صرف لفظوں سے ایک دوسرے کے جسم کا لمس تلاشتے، ان کو فجر ہو جانے کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دنیا میں عزت دار ہیں تو کوئی غرور نہ کرے، کیونکہ ہم عزت دار اللہ کے پردے کی وجہ سے ہیں، اور جو انہوں نے لوگوں اور ہمارے عیبوں کے درمیان کیا ہوا ہے۔ رمیز صناحب کا چچا زاد کزن تھا۔ ان کی منگنی صناحب کی BA میں ہوتے ہی ہو گئی تھی۔ دونوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، اور منگنی کے بعد دونوں رات دیر تک باتوں میں مشغول رہتی، ایسی باتیں میں جس کو سن کر شیطان بھی شرما جائے۔ پہلے پہل صناحب نے بنا دوپٹے کی تصاویر ارسال کی، اور پھر یہ سلسلہ نیم برہنہ سے کب برہنہ تصاویر تک چلا گیا۔ ان دونوں کو ہی ہوش نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو مستقبل کا ہمسفر مانتے، باتوں میں ہی سارے حدود پھلانگ چکے تھے۔ وہ ایک ایک تصویر پر کھل کر تبصرہ، بلکہ واہیات تبصرہ کرتا۔ وہ نادان اس کو مستقبل کا شوہر مان کر اس کے سارے تبصرے، جملے اور گری ہوئی حد تک سو معنی باتیں حق سمجھ کر وصول کر لیتی۔ اور شکر رمیز نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ انکار کر نہیں سکتا تھا۔ اس کو صناحب کے وجود کی کشش کھینچ رہی تھی، تو ان کی شادی ہو گئی۔ پہلے سے ہی ایک دوسرے سے آشنا، وہ جسم کی طلب مٹا کر ایک دوسرے سے بہت جلد بیزار رہنے لگے۔ یہ تھی ان دونوں کی محبت، وجود سے لے کے وجود کے لمس کی طلب تک، اور آگے بس سناٹا اور بیزاریت۔ صناحب گھر کی ذمہ داریاں بخوبی سنبھال رہی تھی، البتہ جو خون رمیز کے منہ پر پہلے بیہودہ ویب سائٹ اور صناحب بذات خود لگا چکی تھی، اس خون کی بھوک نے اسے دوسری لڑکیوں کی جانب متوجہ کر دیا تھا، مگر ان لڑکیوں کی طرح جو اس کی نام نہاد غیرت کے لیے خطرہ نہیں بنتی تھیں۔ وہ موبائل پر چیٹ کر رہا تھا جب صناحب نے آ کر محبت سے اس سے موبائل چھینا تھا، مگر جب موبائل اسکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی تو ایک تصویر دیکھ کر اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ تب تک وہ خود کو پرسکون کر چکا تھا۔ وہ ہر اس مرد کی طرح اس گھٹیا کام میں بااعتماد تھا جس کے پاس لڑکیوں کو گھیرنے کا حوصلہ ہو، اور وہ ہر لڑکی کی کمزوری اپنی ہوس نما محبت سے بھانپ چکا ہو۔ یہ کیا ہے؟ صناحب نے اس کے آگے موبائل پھینکا تھا جس میں کسی لڑکی کی عریاں تصویر تھی۔ کیا ہے؟ وہ انجان بنا سکون سے گویا ہوا، کتنی واہیات تصویر ہے، کس کی ہے؟ صناحب کو یہ لڑکی دیکھی دیکھی لگ رہی تھی، پھر اس کے ذہن میں اچانک جھماکا سا ہوا۔ یہ تمہاری اس دوست کی بہن ہے نا جس نے شادی کے بعد ہماری دعوت کی تھی؟ ہاں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس بات کی شرم؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔
تم شادی شدہ ہو رمیز، اور تم یہ واہیات تصویر۔ صناحب کی آواز صدمے سے گنگ تھی۔ تم بھی تو مجھ سے شادی سے پہلے بھیجتی تھی، تب وہ واہیات نہیں تھی؟ رمیز نے استہزاء یہ کہا تھا۔ غیرت سے عاری مرد جب خود کو محفوظ اور کسی رشتے سے لا تعلقی چاہتا ہے تو سب سے پہلے عورت کے کردار کو چھالتا ہے، پھر وہ چاہے اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تم کہتے تھے کہ ہم محرم بننے والے ہیں، صناحب نے اس کے تیور دیکھ کر بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ زندگی کی کسی موڑ پر وہ یہ کہے گا۔ اوہ، میں کہتا تھا کہ ہم محرم ہیں اور تم نے مان لیا؟ بچی تھی تم۔ منگنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منگیتر کو سب اپنا آپ دکھا دو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض، یہ نامحرم ہی رہتا ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ اگر اس سے پہلے ہی تمہاری منگنی ختم ہو جاتی یا نکاح نہ ہو پاتا، پھر ہر منگیتر کو تم محرم سمجھ کر اپنا جسم دکھاتی رہتی۔ رامیز کے لفظ کڑوا سچ بن کر پگھلے ہوئے شیشے کے مانند اس کے کان میں اتر رہے تھے۔ مکافات یاد رکھنا رمیز، اس نے روحانسی لہجے میں کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے گناہ میں شریک ہوتے ہوئے بھی پاک صاف ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کی حفاظت اور پردے کی اتنی احتیاط میں اس لیے ہی کرتا ہوں تاکہ وہ گھاک مردوں سے بچی رہے، اور وہ جتنی نیک ہے اس کے ساتھ مکافات نہیں ہو سکتا۔ رامیز نے اس کا دھواں دھواں چہرہ نظر انداز کر کے نیچے سے موبائل اٹھا کر ایک مان و یقین سے بڑا بول بولا تھا۔ ویسے میرا دوست بھی یہی کرتا ہے، اس کی بہن نہیں تو اس کا مکافات عمل جیسا ہوگا۔ اس نے رک کر استہزاء کہا تھا، اور صناحب وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش وہ یہ جانتا کہ مکافات عمل صرف بہن کے ساتھ نہیں، کسی رشتے کے ساتھ ہو سکتا ہے، پھر وہ بیٹی ہو نہ یا پھر بیوی ہو۔ شمائلہ کی شادی اور شمع کے مرنے کے بعد صناحب بھی 3 سال بعد 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ رمیز کو دیکھ کر کرتی اور اپنے گزشتہ گناہوں پر رو رو کر بھیٹ مانگتی، مگر جب 2 لڑکیوں کی ذمہ داری رمیز کے کندھوں پر آئی تو وہ ان کے نصیب سے گھبرا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیوں کی زندگی میں بھی رمیز جیسا لڑکا آئے، اس لیے اس نے نشا اور وشما کی تربیت شمائلہ سے بھی کڑی کی تھی، مگر اتنی سختی کے باوجود نشا تھوڑی موزوں تھی، وشما البتہ بہت سگڑ اور بدتمیز تھی۔ رمیز اب رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا، اور خاص طور پہ نشا کا نام لے کر کہتا، اے اللہ پاک، اسے نشا کی صورت میں کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ اسے صناحب کے آخری الفاظ اب تک یاد تھے جب اس نے کہا تھا، رمیز، ثقافت صرف بہن کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، دیکھ اللہ نے بیٹیاں دے دی ہیں، اس کو اپنے جیسے گھاک مردوں سے بچانا جو گندگی کا ڈھیر جیب میں لے کے غیرت کا پرچار کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہی یاد کر کے وہ ڈر جاتا، نشا کا کاش تم بھی وشما کی طرح ہو جاؤ، پھر مجھے ڈر نہیں رہے گا۔ رات میں بے چینی بڑھی تو وہ اٹھ کے کمرے سے نکلا تھا۔ پچھلے صحن میں سے کسی کی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی، یقیناً نشا تھی۔ وہ کپکپاتے ہوئے کسی انہونی کا احساس لیے پچھلی سائڈ پر آیا تو نشا سیڑھیوں پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تم اس وقت؟ رمیز سخت لہجے میں مستفر ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ نشا نے سر اٹھایا تھا، وہ اپنے باپ کے دوگلے رویے سے تھوڑی باغی ہو گئی تھی۔ آپ کی پیاری لاڈلی نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے، اس لیے صحن کی لائٹ میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے کتاب اٹھا کر اس کے سامنے کی تو وہ تھوڑا خجل ہوا، پھر حیران بھی کہ وشما نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو اس کی لاڈلی سمجھدار تھی، یقیناً نشا جھوٹ بول رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اور یہ حکم بھی رمیز کا ہی تھا کہ وہ کبھی دروازہ مکمل بند نہ کر کے سوئے گی۔ وہ اندر آیا تھا، کمرہ خالی تھا، باتھ روم سے آہٹیں کسی کی موجود ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ تھوڑا اور آگے بیڈ پر پڑا موبائل روشن تھا، اور رمیز لڑکھڑا کر بیڈ پہ گرا، اس کا پورا وجود عرش زدہ رمیز کی طرح کانپ رہا تھا۔ اور پھر جب اعتبار ٹوٹتا ہے تو سب لہو لہان کر جاتا ہے، جسم کیا روح بھی۔ موبائل میں اس کی لاڈلی بیٹی، جس کو اس نے کچھ دن پہلے نشا کو نظر انداز کر کے موبائل دلایا تھا، جی ہاں، اس کی لاڈلی بیٹی وشما کی چیٹ کھلی تھی، اور اس نے اپنے ایک برہنہ تصویر جو پشت سے لی گئی تھی کسی کو بھیجی تھی، اور جس نے مانگی تھی اس نے آگے سے دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ آگے وہ کیا پڑھتا، اس کا ماضی بے لباس ہو کر سامنے تھا،
اس کی بیٹی کی اصلیت بے لباس ہو کر اس کے سامنے تھی۔ مرد بھاگ شکاری ہے، شکار کرنے کا ارادہ کر لے تو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تھی اس کی باحجاب بیٹی کی اصلیت۔ اسی اپنا اور صناحب کا ماضی یاد آیا۔ اس کے سینے میں درد سا اٹھا۔ وہ واش روم جو نار کا گندک لگا رہی تھی، اب اس کو اس کی قیامت کی تکمیل کرنے کے لیے اس کا حکم بجا لانا چاہتی تھی۔ جلدی سے واپس گاؤن پہن کر نکلی اور سیدھا اپنے باپ کو بیڈ پہ بے ہوش دیکھ کر آگے آئی۔ اسے اپنے باپ کے سامنے بے لباس ہونے پہ پچھتاوے سے زیادہ درد تھا۔ اس نے رامز کو چھوڑ کر ایک ہی سانس میں میسج ریکارڈ کیا تھا: پاپا پاپا نے ہماری چیٹ پڑھ لی اور بکس بھی دیکھ لی اور پکس بھی دیکھ لی۔ یہ پاپا کو کچھ ہو گیا ہے، تم جلدی آؤ پلیز۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے ٹھنڈے ہوتے وجود کو چھوا تھا اور نشا کو آوازیں دینے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میسج سینڈ ہو چکا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ وہ تسلی یا دلاسے دے گا، مگر پلیز اپنے کرتوت خود سنبھالو۔ احتیاط نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ میں فی الحال تمہارے نمبر بلاک کر رہا ہوں۔ بات میری امی تک پہنچ گئی تو میری ریپوٹیشن۔ اس نے ابھی سکتا میں گھر کا پورا وائس میسج بھی نہیں سنا تھا، وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ وہ اس سے اسکرین کو دیکھا جو اس سے دن رات سانسوں سے بھی زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ تھی ان کی محبت، بے لباس ہو گئی تھی۔ پہلے بے لباس ہو گئی تھی وہ محبت جس کا صرف حاصل وجود تھا، اور بے لباس ہو چکا تھا اس کا چہرہ۔